ناول نجات نازنین رائٹر اسماء احمد آخری قسط ہلکی خانقاہ صحن کے سفید پتھروں پر چل رہی تھی۔ جامع ایوب سلطان کے مینار بلند تھے اور زائرین آہستہ آہستہ مسجد کے اندرونی حصے کی طرف جا رہے تھے۔ عفاف پردے میں ملبوس ارسل سفید کوٹ اور ترکی ٹوپی میں اور 5 سالہ زیمل چھوٹے چھوٹے دوپٹے میں لپٹی ہاتھ میں چھوٹی سی جائے نماز لیے مسجد کے صحن میں داخل ہوئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں قدم رکھ چکے ہوں۔ سکون، خاموشی اور نور۔ اچانک مینار سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ زیمل کی چھوٹی سی ایڑیاں رک گئی۔ وہ کچھ لمحے ساکت رہی، پھر آہستہ سے ارسل کا ہاتھ تھام کر سوال کیا، بابا یہ کون ہے جو اتنی اونچی آواز میں سب کو بلا رہا ہے؟ ارسل جھک کر مسکرایا اور آہستہ سے کہا، یہ اللہ کا بلاوا ہے بیٹا۔ مؤذن کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں یاد کر رہا ہے، آؤ اس سے ملنے۔ زیمل کے ننھے سے چہرے پر حیرت تھی۔ پر بابا، اللہ خود بات کیوں نہیں کرتا جیسے آپ کرتے ہو؟ ارسل چند لمحے آسمان کی طرف دیکھ کر گویا اپنی بیٹی کے سوال پر رک گیا۔ پھر وہ نرمی سے بولا، اللہ بات کرتا ہے زیمل، بس آواز نہیں ہوتی، روشنی ہوتی ہے دل کے اندر۔ جیسے تم خاموش ہو کر گڑیا سے باتیں کرتی ہو نا، ویسے ہی اللہ دل میں بات کرتا ہے۔ زیمل آہستہ سے بولی، تو کیا ابھی وہ مجھے سن رہا ہے؟ ارسل نے بیٹی کو اپنی باہوں میں لے کر کہا، ہاں ابھی اسی وقت۔ زیمل نے جائے نماز بچھائی، ہاتھ جوڑے اور آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، اللہ جی، زیمل آئی ہے آپ سے بات کرنے۔ عفاف کی پلکیں نم ہو گئی۔ وہ کچھ کہے بغیر ہاتھ دعا کے لیے اٹھا چکی تھی۔ اذان مکمل ہو چکی تھی۔ جامع ایوب سلطان کی فضا میں اذان کے آخری الفاظ گونج رہے تھے۔ صحن میں بیٹی، ماں اور باپ، 3 دل، 3 خاموش دعائیں اور ایک رب جو سب سن رہا تھا۔ کمرہ روشن، ترتیب سے سجا ہوا، دیواروں پر ہلکے رنگوں کے فن پارے اور ایک کونے میں نماز کی جائے نماز۔ آفس میں معمول کی مصروفیات جاری تھی۔ ارسل ایک ترک انویسٹر سے ملاقات ختم کر کے واپس آیا ہی تھا جب اہلم سلیٹی رنگ کی خوبصورت ترکش لانگ کوٹ اور ہلکے میک اپ میں آفس میں داخل ہوئی۔ وہ آج ایک پریزنٹیشن کے سلسلے میں آئی تھی۔ ارسل کی دعوت پر اس کا اعتماد، چال اور گفتگو سب کچھ پروفیشنل تھا، مگر آفس کے چند نوجوان ملازمین کی نظریں بار بار اس پر اٹھ رہی تھیں۔ زیان بھی اس وقت آفس میں موجود تھا۔ اس نے جیسے ہی یہ سب دیکھا، اس کا چہرہ تپ گیا، اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے 2 لڑکوں کو گھورتے ہوئے بلند آواز میں کہا، کیا گھور رہے ہو تم دونوں؟ ایک ملازم گھبرا گیا، سوری سر، ہم بس ویسے ہی۔ زیان نے کرسی پیچھے دھکیلی، زور سے ہاتھ میز پر مارا، ویسے ہی کیا؟ تم لوگ دیکھنے کی تمیز بھول گئے ہو، یہ میری بیوی ہے۔ پورا آفس خاموش ہو گیا۔ ارسل جو ایک فائل لے کر آ رہا تھا رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور ناپسندیدگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ارسل سرد لہجے میں، زیان یہ دفتر ہے، تمہارا ذاتی ڈرائنگ روم نہیں۔ یہاں لوگ کام کرتے ہیں، گھورتے نہیں۔ اگر کسی کا رویہ غلط ہے تو ہم طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں، چیخ کر نہیں۔ زیان نے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اہلم بول پڑی۔ اس کے چہرے پر سختی تھی۔ اہلم غصے سے، مجھے اپنی عزت کے لیے تمہاری چیخو پکار کی ضرورت نہیں ہے زیان۔ تمہاری غیرت تب کہاں تھی جب تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولے؟ جب تم نے ہاتھ اٹھایا تھا تب تمہیں میری عزت یاد نہیں آئی؟ زیان جیسے سن ہو گیا۔ وہ اہلم کے الفاظ پر اندر سے لرز گیا۔ ارسل نے ایک گہری سانس لے کر بات مکمل کی، تمہیں خود پر کام کرنے کی ضرورت ہے زیان۔ تم جسے غیرت کہہ رہی ہو وہ اصل میں عدم تحفظ ہے۔ عزت صرف عورت کی پردہ داری سے نہیں، مرد کی نیت سے بھی ناپی جاتی ہے۔ زیان کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ کھڑا رہا، پھر بغیر کچھ کہے آفس سے باہر نکل گیا۔ اہلم نے خاموشی سے اپنے دوپٹے کو درست کیا جو اس کے گلے کو گھیرے ہوئے تھا، پرس پکڑا اور آہستہ سے بولی، میں پریزنٹیشن اگلے ہفتے دوں گی، ابھی ذہنی سکون چاہیے۔ ارسل نے اس بات میں سر ہلایا، اور تمہارا سکون سب سے قیمتی ہے اہلم۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اہلم کی آنکھوں میں وہ اعتماد واپس آ چکا تھا جو زیان چھیننے کی کوشش کر چکا تھا۔ کمرہ کشادہ تھا لیکن فضا گھٹن زدہ، جیسے دیواریں بھی ان دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی نفرت کو سن رہی ہوں۔ اہلام نے ہاتھ میں پکڑی چائے کی پیالی زور سے میز پر رکھی، تمہیں ہر بات میں عفاف ہی کیوں یاد آتی ہے؟ تمہاری بیوی ہوں میں، تمہاری زندگی کا انتقام۔ زیان کا چہرہ سخت ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ، تھکن اور کڑواہٹ ایک ساتھ تھے۔ انتقام؟ تم خود کو دیکھو اہلام، تمہیں لگتا ہے تم اس جیسی ہو، اس جیسی شرم و حیا، تمیز؟ وہ صرف آنکھوں سے بولتی تھی، اور جو تم ہر بات سڑک پہ لے آتی ہو۔ اہلام کا رنگ زرد پڑ گیا، تم اب مجھے بے حیا کہہ رہے ہو؟ زیان نے تیزی سے جواب دیا، میں تمہیں ویسا ہی کہہ رہا ہوں جیسے تم نے خود کو ثابت کیا ہے۔ تمہارے چال چلن، تمہارا انداز، ہر چیز میں ایک تماشا ہے۔
یہ جملہ جیسے احلام کے سینے میں تیر بن کر لڑکا، اس کی آواز کانپ گئی۔ زیان، تم نے مجھے کردار پر الزام دیا۔ اسی لمحے دروازہ بجا۔ دروازے پر سلطان ارسل کھڑا تھا، فائل ہاتھ میں، لیکن چہرہ الجھن اور سنجیدگی سے بھرا ہوا۔ السلام علیکم، کام سے آیا تھا لیکن لگتا ہے وقت غلط ہے۔ پھر اس نے زیان کے چہرے پر نظر کی اور احلام کی نم آنکھوں پر کچھ لمحے خاموشی طاری رہی۔ ارسل نے گہرا سانس لیا۔ زیان، تمہیں علم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک پاک دامن عورت پر جھوٹا الزام لگایا اس پر دنیا آخرت کی لعنت ہے۔ زیان ہنسا، تلخ ہنسی۔ یہ بات عفاف نے تمہیں سکھائی ہے نا؟ وہی تو ہر وقت تمہیں دین اور حدیثیں یاد دلاتی ہے۔ ارسل کا لہجہ اب سخت ہو چکا تھا۔ یہ عفاف کی بات نہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور سچ یہی ہے کہ تم جیسے مردوں کو عورت کا کردار تبھی یاد آتا ہے جب ان کی خود کی نیت گندی ہوتی ہے۔ زیان کی آنکھوں میں آگ سی بھڑک اٹھی، لیکن وہ بول نہ سکا۔ ارسل نے مزید کہا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ عزت صرف کپڑوں سے یا خاموش رہنے سے آتی ہے تو تم کبھی بھی ایک عورت کے دل کی گہرائی کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ عفاف کی خاموشی تمہارے شور سے زیادہ پر اثر تھی، اور احلام کی بے بسی تمہارے جملوں سے زیادہ سچ بول رہی ہے۔ خاموشی چھا گئی۔ احلام نے نظریں نیچے جھکا لی۔ زیان کی آنکھوں میں شکست تیرنے لگی۔ ارسل نے جاتے ہوئے بس اتنا کہا، الفاظ سے نہیں عمل سے مرد بنتے ہیں، اور تم تو بس زبان کے تاجر ہو، دل کے نہیں۔ دروازہ بند ہوا تو احلام کی سسکی اب بھی گونج رہی تھی، اور زیان کی خاموشی اس کے ضمیر کی چیخ بن چکی تھی۔ استنبول کی رات، چمکتی سڑکیں، ہلکی بارش کے قطروں کی نمی ہوا میں تھی۔ ارسلان اپنی گاڑی میں بیٹھا، اسٹیئرنگ تھامے ہلکے ہلکے مسکرا تھا۔ فون اسپیکر پر عفاف کی آواز گونج رہی تھی، محبت سے بھری ہوئی۔ ارسل، زمل نے آپ کی پوری فیملی کی تصویر بنائی ہے، ابو، امی، آپ، میں سب کہہ رہی تھی بابا کو دکھاؤں گی تو وہ خوش ہوں گے، جلدی آ جائے نا، وہ انتظار کر رہی ہے۔ ارسل کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک آئی۔ بابا تو ویسے ہی بہت فخر کرتے ہیں اپنی چھوٹی فنکار پر، بس 10 منٹ اور۔ اس کی بات مکمل نہیں ہو سکی۔ اچانک پیچھے سے ایک تیز رفتار گاڑی کے بریک چیخے، ٹائر سڑک پر ڈگرے اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ زیان، جو حسد اور غصے سے پاگل ہو چکا تھا، گلی جنون میں چلائے جا رہا تھا، اسے کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ روشنی، نہ حقیقت، نہ عقل، صرف ایک شعلہ جو ارسل کے وجود سے جلتا تھا۔ وہ دیکھ نہیں پایا یا دیکھنا نہیں چاہا، اور اس کی گاڑی ارسل کی گاڑی سے جا ٹکرائی۔ ارسل کی گاڑی سڑک سے پھسلتی ہوئی درخت سے جا ٹکرائی۔ شیشہ ٹوٹا، دانت چٹکی، اور ایک قیامت صغریٰ کا منظر بن گیا۔ فون اسپیکر پر اب بھی عفاف کی آواز آ رہی تھی، ارسل، ارسل، آپ سن رہے ہیں نا؟ عفاف، آواز میں لرزش تھی، جیسے ہر لفظ، ہر سانس کسی زخم سے لپٹ کر نکل رہا ہو۔ ارسل، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہ کیسی آواز ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کہاں ہو؟ دوسری طرف سناٹا سا تھا، صرف سانسوں کی ٹوٹی پھوٹی صدائیں، اور پھر ایک زخمی، بکھرتی ہوئی آواز، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے عفاف۔ مت کہو ایسا، خدا کے لیے ارسل، میں ابھی آتی ہوں، پلیز لوکیشن بھیجو، بات بند مت کرنا۔ عفاف، اس کی آواز تو جیسے کسی غار سے آ رہی ہو، کمزور مگر پر اثر، اگر میں نہ رہا تو بس ایک بات یاد رکھنا۔ عفاف کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کیا یاد رکھوں؟ یہ دنیا عورت کو کمزور سمجھتی ہے، لیکن تم صرف میری بیوی نہیں، تم وہ چراغ ہو جو طوفانوں میں بھی جلتا ہے۔ خود کو کسی کا سایہ مت سمجھنا، خود روشنی بن جانا۔ گاڑی کے اندر ارسل کی سانسیں مدھم ہو رہی تھی، اس کا چہرہ خون سے تر، سینہ اوپر نیچے ہوتا، آنکھیں دھندلا رہی تھیں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک آخری سی مسکراہٹ ابھری، جیسے زمل کا چہرہ اس کے سامنے ہو۔ زمل کو کہنا بابا اسے بہت پیار کرتے تھے، یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ ارسل، اللہ کے واسطے جواب دیجیے۔ عفاف کی چیخ فون سے اب بھی آ رہی تھی، مگر اب ارسل کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ زیان اپنی گاڑی سے باہر نکل کر ساکت کھڑا تھا، اس کے چہرے سے غصہ اتر چکا تھا، اور آنکھوں میں اب ہوش کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ وہیں ٹھہر گیا جیسے پتھر کا بت بن گیا ہو۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ اس کے لب کپ کپائے۔ اب صرف سائرن کی آوازیں تھیں اور ایک گہری مجرمانہ خاموشی۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ استنبول کے ایک بڑے ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں سفید روشنیوں کے نیچے سب کچھ جیسے سست رفتار میں ہو رہا تھا۔ نرسیں دوڑ رہی تھیں، ڈاکٹر کسی زخمی کے گرد جھکے ہوئے تھے، اور باہر انتظار گاہ میں خاموش موت کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی، مشینوں کی آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ عفاف ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی تھی، آنکھیں نم، لب خاموش، دل دھڑکنوں سے خالی۔
اچانک ارسل کی پلکیں لرزی، آنکھیں آہستہ آہستہ کھولی، سانس تھمی سی لگنے لگی۔ ارسل نے مدم سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس کی نظریں دھندلائی ہوئی تھی مگر چہرے پر سکون تھا، ایسا سکون جو شاید صرف رب سے ملاقات کے لمحے ہی آتا ہے۔ اس نے دھیرے سے لب ہلائے، ایک روشنی سی جیسے اس کی آنکھوں میں اتر آئی ہو۔ آفاق کی آنکھیں بڑھ گئیں۔ ارسل نے نظر آسمان کی طرف کی، پھر دھیرے سے مسکرایا۔ زبان پر نور سا اتر آیا اور اس نے کلمہ پڑھا، پھر سانس رک گئی۔ آفاق کا دوپٹہ اس کے کندھوں سے سرک چکا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرے پر آنسوؤں کی بے رحم لکیر۔ وہ مسلسل دعائیں پڑھ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں ابھی تک ارسل کی آخری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ سیمل کو کہنا بابا اسے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اسی لمحے ایک ڈاکٹر باہر آیا، چہرہ سنجیدہ، آنکھیں جھکی ہوئیں۔ اب مسز ارسل۔ آفاق ہڑبڑا کر اٹھی، 2 قدم آگے بڑھی۔ جی میں ہوں۔ وہ کیسے ہیں؟ انہیں کچھ نہیں ہوا نا؟ ڈاکٹر نے آہستگی سے نظریں جھکائیں۔ ہم نے پوری کوشش کی مگر جب انہیں لایا گیا ان کا دماغ بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ وہ موقع پر ہی۔ آفاق کی سانس رک گئی، اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ نہیں یہ جھوٹ ہے، میرے ارسل کو کچھ نہیں ہو سکتا، میری سیمل کے بابا کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ نرسز نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا لیکن وہ بے قابو ہو چکی تھی۔ وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے، وہ واپس آنے کا وعدہ کر کے گئے تھے۔ اسی لمحے اسپتال کے کارنر سے 2 پولیس والے اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ زیان تھا، ہتھکڑیاں بندھی ہوئی، چہرہ زرد، آنکھوں میں ندامت اور آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی نظروں سے وہ آفاق کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، کچھ وضاحت دینا، کچھ معافی مانگنا، لیکن آفاق نے صرف ایک نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس نظر میں چیخیں تھیں، بکھرے خواب تھے اور ایک ایسی خاموشی، نفرت جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ سب تم نے کیا؟ اس کے لبوں نے لرزتے ہوئے بس اتنا کہا۔ زیان کی آنکھیں چھلک پڑی، مجھے معاف کر دو، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں بس بہت جل رہا تھا۔ جلتے ہوئے لوگ خود کو جلاتے ہیں، دوسروں کی زندگیاں چھین لینا جرم ہوتا ہے زیان۔ آفاق کی آواز میں اب صرف ٹوٹا ہوا وقار باقی تھا۔ پولیس نے زیان کو واپس لے جانے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ اسپتال کی روشنیوں میں ایک باوفا شوہر کا وجود ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا اور باہر سورج طلوع ہو رہا تھا، مگر آفاق کی دنیا میں روشنی ہمیشہ کے لیے ڈوب چکی تھی۔ اسپتال کی روشنیوں میں جب ڈاکٹر نے ارسل کی موت کی خبر دی، آفاق جیسے ہواؤں میں معلق رہ گئی۔ اس کی چیخ دل چیر دینے والی تھی اور پھر اچانک اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی ہو، وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ نرسیں فوراً اسے اٹھا کر اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد اہلام اسپتال پہنچی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ جیسے ہی اسے سچائی کا علم ہوا، اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون نکالا اور پاکستان میں ارسل کے والدین کو کال کی۔ خالہ، ارسل اب نہیں رہے۔ اہلام کی آواز ٹوٹتی گئی اور اس طرف سے خاموشی کا پہاڑ ٹوٹا۔ ارسل کی نماز جنازہ سلیمانیہ جامع مسجد کے آنگن میں ادا کی جا رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی، سسکیاں اور اذیت کا عالم تھا۔ سفید کفن میں لپٹا ارسل، جو کل تک کہہ کے بکھیرتا زمر کو کندھوں پر بٹھا کر دنیا گھمایا کرتا تھا، آج مٹی کے حوالے ہونے والا تھا۔ آفاق کی آنکھوں سے آنسو تھم چکے تھے۔ جب صدمہ حد سے بڑھ جائے تو آنسو بھی ہار مان لیتے ہیں۔ وہ ارسل کے جنازے کے پاس زمین پر بیٹھی تھی، زمر اس کے سینے سے لگی، بار بار پوچھتی، ماما، بابا کیوں نہیں اٹھ رہے؟ بابا تھک گئے ہیں۔ آفاق نے زبردستی مسکرا کر زمر کو گلے لگا لیا، مگر اندر اس کا دل چیخ رہا تھا۔ آمنہ بیگم، جو ہمیشہ حوصلے اور ایمان کی پہچان تھی، آج زمین پر دو زانوں لیٹی تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ انہوں نے زیان کو دیکھا، جو پولیس کی نگرانی میں ایک کونے میں کھڑا تھا، نظریں جھکائے اور ندامت میں ڈوبا ہوا۔ آمنہ کی آواز بلند ہوئی، وہ جو ماں تھی لیکن آج اپنے داماد کو بیٹے کی طرح دفن ہوتے دیکھ رہی تھی۔ زیان، تم ایک انسان نہیں، ایک گھر اجاڑا ہے۔ تم نے ارسل کو نہیں مارا، تم نے آفاق کی ہنسی، اس کا سکون، اس کی راتوں کی نیند، اس کی بیٹی کا بچپن قتل کیا ہے۔ پھر وہ لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھی اور ارسل کی چارپائی کے قریب زمین پر گر پڑی۔ اللہ، میرا وہ بچہ جو کبھی کسی پر آواز بلند نہیں کرتا تھا، جس کی مسکراہٹ صدقہ تھی۔ میری بیٹی کو عزت، چھاؤں اور محبت دینے والا شخص آج یوں ہی بے جان لیٹا ہے۔
جہانگیر حیدر خاموش کھڑے تھے لیکن آنکھوں میں ایک آگ تھی۔ انہوں نے زیان کی طرف دیکھا۔ تم نے مرد کہلانے کا حق کھو دیا ہے زیان۔ ارسل جیسا خاموش، نیک اور خدا ترس انسان تمہارے حسد کی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ تمہیں بس دولت چاہیے تھی تو ہم دے دیتے، مگر تم نے تو ایک باپ کی گود، ایک بیٹی کی ہنسی، ایک بیوی کا سکون چھین لیا۔ احلام ٹوٹتی ہمت کے ساتھ احلام نے روتے ہوئے کہا، زیان تم نے صرف اپنی دشمنی نہیں نکالی، تم نے اپنے بیٹے کو بھی مجرم کا وارث بنا دیا۔ ارسل مر گیا اور تم زندہ لاش بن گئی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی کیونکہ تم نے میرے رب کے ایک بندے پر ظلم کیا۔ نماز کے بعد جب جنازہ دفن ہونے لے جایا جا رہا تھا، افاف خاموشی سے اٹھی۔ اس نے زیان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آگ، لہجے میں درد اور لفظوں میں قیامت۔ تم مجھ سے ساری دولت مانگ لیتے زیان، میں دے دیتی، گھر، زیور، عزت سب تم لے لیتے، میرے ارسل کا صدقہ سمجھ کے تمہیں دے دیتی، لیکن تم نے تو مجھ سے میرا ارسل چھین لیا۔ تم نے میری بیٹی کے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا، تم نے اسے یتیم کر دیا۔ آفاق کی آواز ٹوٹنے لگی اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ یاد رکھو زیان، تمہاری اولاد بھی ایک دن تمہارے سائے کو ترسے گی، جیسے آج میری بیٹی اپنے بابا کے لیے روتی ہے۔ یہ دنیا رب کا نظام ہے جہاں ہر چیز کا حساب ہوتا ہے۔ پورا مجمع ساکت تھا، کئی لوگ آنکھیں پونجھ رہے تھے اور زیان کا سر جھکتا ہی چلا گیا۔ ارسل کو دفن کیا جا چکا تھا، لیکن آج سچ دفن نہیں ہوا تھا۔ ظلم کا ماتم اور ظلم کا انجام باقی تھا۔ استنبول کی عدالت کے اس بڑے سنگ مرمر سے بنے ہال میں خاموشی گویا چھت سے لٹکی ہوئی تھی۔ باہر بارش ہلکے ہلکے برس رہی تھی، جیسے آسمان خود بھی اس فیصلے پر ماتم کر رہا ہو۔ عدالت کے بائیں جانب پہلی صف میں آفاق بیٹھی تھی، زمر اس کے پہلو میں، چھوٹی سی، سنجیدہ، خاموش۔ سامنے احلام تھی، چہرے پر کوئی جذبہ نہیں، بس گود میں محمد کو تھامے، جیسے وہ اس ایک وجود کو تھامے ہوئے ہے جو اسے سانس لینے کا بہانہ دے رہا ہو۔ عدالت کے بیچوں بیچ ملزم کے کٹہرے میں زیان کھڑا تھا، سفید قمیض میں ملبوس، مگر روح میں ہزار سیاہ دھبے۔ آج وہ زیان نہیں تھا جس کے کندھوں پر غرور تھا، آنکھوں میں تکبر اور لبوں پر طنز۔ آج وہ فقط ایک شکست خوردہ بکھرا ہوا آدمی تھا جو اپنے ہی گناہوں کے ملبے تلے دب چکا تھا۔ جج نے فائل بند کی، خاموشی سے اینک اتاری اور آواز کو دیواروں تک پہنچنے دیا۔ زیان حیات۔ زیان نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ عدالت کے سامنے آپ پر فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ آپ نے دانستہ طور پر ارسل امان کو گاڑی کے ذریعے کچل کر قتل کیا۔ کیا آپ اپنے جرم اعتراف کرتے ہیں؟ زیان کی آواز حلق میں پھنس گئی، پلکیں جھپکی، آنکھیں نم ہوئی اور وہ ایک لمحے کو سانس روکے بولا، جی میں اعتراف کرتا ہوں، میں نے اسے مارا۔ اس کے سکون، اس کی عصمت، اس کی سچائی نے میرے اندر کی سیاہی کو بے نقاب کر دیا تھا۔ میں نے اس سے زندگی چھینی اور آفاق کی دنیا اجاڑ دی۔ عدالت میں موجود ہر دل جیسے رک گیا۔ جج نے چہرے پر سنجیدگی کا رنگ رکھ کر فیصلہ سنایا۔ عدالت ملزم زیان حیات کو ترک فوجداری قانون کی دفعہ 81 کے تحت ارادی قتل کا مجرم قرار دیتی ہے۔ عدالت اسے 16 سال قید بمشقت کی سزا سناتی ہے، جس میں وہ 10 سال بعد رہائی کے لیے درخواست دے سکتا ہے بشرط اصلاح۔ فیصلے کے ساتھ ہی کمرہ عدالت میں خاموشی کی دھجیاں بکھر گئیں۔ زیان کے چہرے سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ایک لمحے کو آفاق کی طرف مڑا، جج سے اجازت لی اور ساری دنیا کے سامنے اپنے وجود کو مٹی میں ملا دیا۔ آفاق، میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ میں معافی کا حقدار نہیں، لیکن محمد میرا بیٹا ہے، اس سے نفرت مت کرنا۔ تم تو وہ ہو جسے ارسل نے اپنی روشنی کہا تھا۔ خدارا میرے اندھیرے کو اس معصوم تک نہ پہنچنے دینا۔ آفاق کی آنکھیں بھر آئی تھیں، اس کے لب کانپے، لیکن وہ خاموش رہی۔ تب زمر نے اس کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے بہت معصوم انداز میں کہا، امی، ہم تہمت سے پیار کریں گے نا، جیسے بابا کہتے تھے، کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ آفاق نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور پہلی بغیر آنسو زیان کو دیکھا۔ اس کی آواز صاف تھی، دل سے نکلی ہوئی، محمد کی آنکھوں میں تمہارا عکس کبھی نہیں آنے دوں گی، میں اس کی دنیا بناؤں گی، اندھیرے نہیں۔ عدالت کے سپاہی آگے بڑھے، زیان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی۔ اس نے آخری بار پیچھے مڑ کر احلام کو دیکھا جو خاموش تھی، پتھر بنی ہوئی۔ پھر محمد کو جو ماں کی گود میں اپنی ننھی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جسے وہ جانتا تو تھا، مگر شاید برسوں بعد اس کے سوالوں کی پہلی تصویر یہی بنے گا۔ دروازہ بند ہوا اور عدالت کی دیواریں جو برسوں سے فیصلے سن رہی تھیں، آج شاید پہلی بار خاموشی سے رو رہی تھی۔ استنبول کی سینٹرل جیل کی پہلی رات جیسے خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دیواروں پر وقت رینگ رہا تھا اور زیان اپنے جرم، اپنی حقیقت اور اپنی تنہائی کے ساتھ فرش پر اکڑو بیٹھا تھا۔
وہ ساکت تھا، نہ کچھ سوچنے کی طاقت تھی، نہ رو لینے کی، لیکن دل میں ایک چہرہ تھا، ماں کا چہرہ، لطیف حیات، وہی ماں جو ہر وقت اسے دنیا کا سب سے خاص بیٹا کہتی تھی، جو ہر مجلس میں فخر سے اس کا نام لیتی تھی، جو ارسل کے اخلاق کی تعریف برداشت نہ کر پاتی کیونکہ اسے لگتا تھا زیان سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ زیان نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ذہن میں ماں کی وہ راتیں گھومنے لگی جب وہ دیر سے گھر آتا اور وہ دروازے پر کھڑی ہوتی اور کہتی تھی، میرے زیان کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ اب وہ خود اپنی ماں کے خواہ مار چکا تھا۔ فرش پر لیٹے لیٹے اس نے خود سے کہا، امی آپ نے مجھے ہر چیز دی، محبت، عزت، دولت، مگر میں نے آپ کو شرمندگی دی۔ اب تو کہتی تھی کہ ارسل مجھے نیچا دکھاتا ہے اور میں نے اسے زمین کے نیچے پہنچا دیا، لیکن امی سچ یہ ہے کہ وہ مجھ سے بہتر تھا۔ میری ماں، آپ کا بیٹا صرف قاتل نہیں، وہ آپ کے فخر کا بھی قاتل ہے۔ زیان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پہلی بار اس کا دل چاہا کہ لطیفہ حیات کے قدموں میں بیٹھ کر صرف ایک جملہ کہے، امی مجھے معاف کر دو، اس دن کے لیے بھی جب میں نے آپ کی آنکھوں میں غرور جگایا، اور اس دن کے لیے بھی جب میں نے وہ غرور توڑ دیا۔ وہ رونے لگا، نہ شدت سے نہ آواز سے، بلکہ ویسے جیسے گناہ گار تنہائی میں روتے ہیں جہاں صرف رب دیکھ رہا ہوتا ہے اور ماں محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ اسی لمحے باہر سے زیان کی آواز آئی، امی۔ زیان کے کانپتے ہونٹوں پر ایک جملہ ابھرا، امی اب دعا کرنا کہ رب میرا ہاتھ تھام لے، کیونکہ میں نیچے گر چکا ہوں اور اب صرف وہی اٹھا سکتا ہے۔ وہی کمرہ، وہی کھڑکی، وہی پردے، وہی بستر جس پر ارسل بیٹھ کر زمل کو کہانیاں سنایا کرتا تھا، بس آج بستر خالی تھا۔ آفاق کی زندگی میں جیسے ہر آواز بند ہو چکی تھی، نہ کسی کی مسکراہٹ، نہ کسی کی سانس، صرف خاموشی اور ایک ڈائری۔ زمل فرش پر بیٹھی اپنی گڑیا کے بال سنبھال رہی تھی، معصوم سی بولی والی باتوں میں مگن۔ امی بابا کب آئیں گے؟ تاہم ان کے ساتھ بوسفورس کی سیر پر جائیں گے نا؟ وہ وعدہ کیا تھا نا؟ آفاق کی سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ وہ کچھ بول نہ سکی، صرف بیٹی کی آنکھوں میں جھانک کر خاموش رہ گئی، کیونکہ جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ زمل نے پھر پوچھا، امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آفاق نے بیٹی کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، مگر دل کے زخم تو اندر ہی بہہ رہے تھے۔ کمرے کے کونے میں ارسل کی لکھی ہوئی ڈائری رکھی تھی، وہی جسے وہ کہتا تھا، یہ میری سوچ کا عکس ہے، تم کبھی پڑھے بغیر جان جاؤ گی کہ میں کیا محسوس کرتا ہوں۔ آفاق نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈائری کھول لی، صفحہ بہ صفحہ یادیں، لفظ بہ لفظ محبت، اور پھر آخری صفحہ، وہی آخری صفحہ جس پر سیاہ روشنائی میں بس ایک جملہ لکھا تھا، میری جان، اس ڈائری کے آخری صفحے پر میرا کردار تمہاری کہانی میں ختم ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا میں تمہاری روح میں ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ آفاق کی چیخ دل سے نکلی، لبوں سے نہیں، جیسے کوئی اندر ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ اس نے خود کو زمین پر پھینک دیا، آنکھوں سے بہتے آنسو اب ہچکیوں میں بدل گئے۔ زمل گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چھوٹے دل نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی، لیکن ماں کا دکھ اس کی عمر سے بڑا تھا۔ اس چیخ کی آواز سے احلام اور آفاق کے والدین کمرے کی طرف لپکے۔ آمنہ نے بیٹی کو بازوؤں میں لیا، جیسے بچپن کی نیند واپس دلانا چاہتی ہو۔ آفاق میری بچی، اللہ کے لیے خود کو تھامو۔ جہانگیر حیدر نے بے آواز دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور صرف ایک لفظ دہرایا، یا رب میری بیٹی کو صبر نہیں، حوصلہ دے، اسے زندہ رکھ، اس کی زمل کے لیے، اس کے خواب کے لیے۔ احلام نے زمل کو اٹھا لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور پیار سے کہا، چلو بیٹا، ہم آپ کی کہانی والی کتاب دیکھتے ہیں، بابا کی طرح تم بھی دنیا کو کہانیاں سناؤ گی، ٹھیک ہے؟ اور آفاق وہ خاموشی سے ڈائری کے اس آخری صفحے کو سینے سے لگا کر فرش پر سجدے میں گر گئی، ایک سجدہ، نہ لفظوں کا نہ شکایت کا، بس وہی جو ارسل کی روح کو جواب دے سکے۔ چند دن گزر چکے تھے، وہ چیخ، وہ سجدہ، وہ آخری صفحہ، سب کچھ پیچھے تھا، لیکن زخم ابھی بھی تازہ تھے۔ آفاق اب اسپتال کے سفید بستر پر تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا، یہ جسمانی نہیں، جذباتی شاک ہے، اسے وقت، خاموشی اور محبت چاہیے۔ کمرے کی کھڑکی سے سورج کی روشنی آہستہ آہستہ اندر آ رہی تھی۔ آفاق آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، لیکن دل میں کوئی حرکت سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے اندر کوئی نیا وجود جنم لے رہا ہو۔ اس کے بیڈ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ رکھا تھا، ایک بیگ میں بس 3 چیزیں تھیں، ارسل کی ڈائری، زمل کی بچپن کی تصویر، ایک خالی نوٹ بک جس کا پہلا صفحہ ابھی تک خالی تھا۔ اس دن اسپتال کے کمرے میں احلام آئی، سر پر دوپٹہ لیے، ہاتھ میں تھرماس، کافی بنائی ہے وہی جو ارسل کو پسند تھی۔ آفاق نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، بہت دھیمی، جیسے ایک مردہ احساس جاگا ہو۔ احلام بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولی، تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے آفاق، لیکن میں جانتی ہوں تم بولنا چاہتی ہو قلم سے، یہ دنیا تمہارے لفظوں کا انتظار کر رہی ہے۔
اسی لمحے سمر کمرے میں داخل ہوئی، ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے۔ امی یہ دیکھو، میں نے آپ کے لیے ایک کتاب بنائی ہے، اس کا نام رکھا ہے بابا کی روشنی۔ آپ میری مدد کرو نا اسے مکمل کرنے میں۔ آفاق کی آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن وہ آنسو اب کمزوری کے نہیں تھے، یہ آنکھیں پھر سے روشنی دیکھنے لگی تھیں۔ اس نے نوٹ بک کھولی اور پہلا صفحہ لکھنا شروع کیا، اور اس کا عنوان تھا ایون دا آئز لائز۔ اسی دن اسپتال میں بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے سفر کا پہلا باب لکھا، ارسل کی زندگی، محبت، قربانی اور زمل کے لیے ایک ایسا مستقبل جہاں درد کو طاقت بنایا جا سکے۔ اسپتال کی صبح ہلکی دھند لیے تھی، جیسے وقت خود بھی رک کر سننا چاہتا ہو کہ ایک عورت نے اپنے زخموں کو کس طرح قلم سے مرہم دیا۔ آج آفاق کو ٹی آر ٹی استنبول کے معروف پروگرام زندگی کی آواز میں مدعو کیا گیا تھا۔ کمرے کی الماری میں آج ارسل کا پسندیدہ رنگ پہنا گیا، آسمانی نیلا دوپٹہ، ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں روشنی جو اب فقط درد کی نہیں وقار کی بھی تھی۔ پروگرام کی اینکر صنم الماس نے آفاق کو خوش آمدید کہا۔ پروگرام کے آخری حصے میں صنم نے آفاق سے پوچھا، آپ کی کتاب کا عنوان ایون دا آئز لائز ایک غیر معمولی جملہ ہے، کیا آپ ہمیں اس کی روح سمجھا سکتی ہیں؟ آفاق نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، جیسے وہ لفظوں کو محسوس کر رہی ہو، پھر آہستہ سے بولی، ہم اکثر لوگوں کی آنکھوں میں وہ دیکھتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں یا وہ جو ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ سچ، دکھ، ندامت، معافی سب آنکھوں میں ہوتا ہے، مگر ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ سچ ہمارے دل کی آواز سے میل نہیں کھاتا۔ اکثر آنکھوں میں چھپی معافی ہمیں نظر آ بھی جائے تو ہم اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور پھر ہم اس انسان کو، اس دل کو، اس جذبے کو ایک ایسے جانور میں بدل دیتے ہیں جو زندہ تو ہوتا ہے مگر بے حس، آزاد اور صرف اندر ہی اندر سڑتا ہوا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صنم کے لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ کیمرہ زوم آن ہوا آفاق کی آنکھوں پر، ان آنکھوں میں وہ سب کچھ تھا جو کسی آنکھ نے پہلے نہ کہا تھا۔ صنم نے آخری سوال کیا، اگر آج ارسل یہ انٹرویو سن رہا ہو تو آپ اس سے کیا کہنا چاہیں گی؟ آفاق کا گلا روندھ گیا، پھر اس نے کیمرے کی طرف دیکھ کر کہا، ارسل تمہاری کہانی ختم نہیں ہوئی، تم صرف میری ڈائری کے آخری صفحے پر نہیں، لاکھوں دلوں میں زندہ ہو، اور میں وعدہ کرتی ہوں میں تمہاری روشنی کو کبھی بجھنے نہیں دوں گی۔ پروگرام ختم ہوا، باہر نکلتے ہی زمل دوڑتی ہوئی ماں کے گلے لگ گئی۔ امی، بابا نے یہ سب سنا ہوگا نا؟ آفاق نے زمل کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، ہاں بیٹا، جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ دنیا سے نہیں دلوں سے سنتے ہیں۔ جیل کی کوٹری میں ایک چھوٹا سا ٹی وی لٹکا تھا، عام طور پر قیدی اسے کھیل یا خبروں کے لیے کھولتے تھے، لیکن آج وارڈن خود آ کر بولا تھا، زیان، تمہاری بیوی نہیں، وہ لکھاری آفاق ارسل کا انٹرویو آ رہا ہے، دیکھنا چاہو گے؟ زیان خاموشی سے اٹھا، کوٹری کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھا، نظریں اس پرانی سکرین پر جمی رہیں۔ پروگرام کا نام تھا زندگی کی آواز۔ سامنے آفاق بیٹھی تھی، سادہ لباس، مضبوط لہجہ اور آنکھوں میں وہ روشنی جسے ارسل نے چمکایا تھا۔ جب اس نے اپنی کتاب ایون دا آئز لائز کا مفہوم بیان کیا تو زیان کی دنیا رک گئی۔ ہم اکثر لوگوں کی آنکھوں میں وہ دیکھتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں یا وہ جو ہمیں دکھانا چاہتے ہیں، اور جب ہم ان میں چھپی معافی، سچائی، ندامت کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہم ایک انسان کو خاموشی سے بے حس جانور میں بدل دیتے ہیں، آزاد ضرور مگر اندر سے سڑتا ہوا۔ زیان کا سانس تھم گیا، اسے لگا جیسے آفاق نے اس کے لیے یہ الفاظ لکھے ہوں، جیسے اس کی وہ راتیں جب اس نے احلام کو جھوٹ دکھایا اور ارسل کو حقارت، اور آفاق کو خالی آنکھیں، سب کچھ اب سامنے تھا۔ بے نقاب اس نے جھک کر اپنی ہتھیلیوں پر چہرہ رکھ لیا۔ میں وہی جانور بن گیا ہوں آفاق۔ اچانک محمد کی شکل آنکھوں میں ابھری، چھوٹے ہاتھ، بے خبر آنکھیں، اور وہ سوال جو کبھی اس نے زبان سے نہ کیا، بابا آپ کون ہیں؟ زیان پہلی بار اس بچے کے لیے دعا مانگنے لگا جسے وہ دنیا کے سامنے چھوڑ آیا تھا۔ یا اللہ، محمد کو وہ نہ بنانا جو میں بن گیا، اسے اس کی ماں جیسا بنانا، اس مرد جیسا جسے میں نے چھینا اور جو ہمیشہ زندہ رہا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن دل میں ہمیشہ پہلی بار کچھ نرم سا، ہلکا سا اگا، جیسے توبہ کی پہلی کلی۔ بہار کی ایک شام تھی، استنبول کے آسمان پر نرم گلابی رنگ بکھر رہا تھا۔ بیبا کے اس بڑے سے گھر کے صحن میں آفاق، احلام، داؤد اور 8 سالہ زمل خاموشی سے بیٹھے تھے۔ نہ کوئی رسمی گفتگو، نہ جلد بازی، صرف وقت کا احترام ہو رہا تھا۔ داؤد نے چائے تھامے دھیرے سے کہا، ہمیشہ لگتا تھا تم اور ارسل یہاں ہمیشہ رہو گے۔ آفاق، یہ گھر تم دونوں کا عکس ہے۔ آفاق نے چھت کی طرف دیکھا جہاں ایک وقت میں ارسل زمل کو کندھے پر بٹھا کر ستارے گنا کرتا تھا۔ یہ گھر اب خاموش ہے داؤد، اور خاموشی کے ساتھ رہنا میری فطرت نہیں رہی۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھی، اپنی فائل کھولی اور داؤد اور احلام کے سامنے رکھی۔ یہ سب کچھ ارسل کی بنائی ہوئی کمپنی، اس کے خواب، اس کا نام اب تم دونوں کے حوالے ہے۔
داؤد تم کاروبار سنبھالو گے اور احلام تم محمد کی ماں ہو، لیکن آج سے اس کی ذمہ داری بھی تم دونوں کی ہے، ارسل کی امانت کے طور پر۔ احلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، لب کب کپا رہے تھے۔ عفاف، یہ سب تمہارا ہے، تم کیوں چھوڑ کر جا رہی ہو؟ عفاف نے اس کے ہاتھ تھامے، کیونکہ ارسل اب یہاں نہیں ہے اور میں اس کے بغیر اس شہر میں سانس نہیں لے سکتی۔ یہ دیواریں، یہ کھڑکیاں، سب کچھ مجھے ہر پل اس کے بغیر جینے کا طعنہ دیتی ہے۔ میں واپس اپنے شہر جا رہی ہوں، ملتان، جہاں وہ کہانی شروع ہوئی تھی، جہاں میں نے لکھنا سیکھا تھا، جہاں شاید میں دوبارہ جینا سیکھ سکوں۔ زمل پاس آئی اور ماں کے شانے سے لگ کر بولی، امی، بابا کی خوشبو یہاں آتی ہے۔ جب میں صحن میں دوڑتی ہوں تو لگتا ہے وہ مجھے آواز دے رہے ہیں۔ عفاف نے زمل کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے۔ وہ ہمیشہ تمہارے پاس ہوں گے بیٹا، لیکن ہم ان کی روشنی کو دنیا تک پہنچانے جا رہے ہیں۔ تم نے وعدہ کیا تھا نا، ہم بابا کی کہانی مکمل کریں گے۔ ہوا میں ہلکی خوشبو بکھر رہی تھی، شاید ارسل کے پرفیوم کی، جو وہ جمعے کے دن لگایا کرتا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں وہ خوشبو کہاں سے آئی، لیکن احلام، داؤد اور عفاف سب نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور یوں لگا جیسے ارسل لمحہ بھر ان کے بیچ سے گزر گیا ہو، مسکراتے ہوئے، دعائیں دیتے ہوئے۔ عفاف نے خاموشی سے گھر کی چابیاں داؤد کے ہاتھ میں رکھی اور جیسے ہی وہ مڑی، زمل نے صحن میں آخری بار دوڑ لگائی۔ ہوا میں ارسل کی ہنسی گونجی اور آسمان پر ایک پرندہ پر پھیلائے روشنی کی طرف اڑ گیا۔ اسپتال کے علاقے بیبک میں وہ گھر جو کبھی کہکو، زانو اور زمل کی ہنسی سے گونجتا تھا، آج ایک سناٹے میں لپٹا ہوا تھا۔ عفاف دروازے کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں ارسل کی وہ پرانی جیکٹ تھی جو ہمیشہ بیڈ کے کنارے لٹکی رہتی تھی۔ زمل اپنے چھوٹے سے بیگ میں اپنی گڑیا رکھ رہی تھی اور بار بار سوال کر رہی تھی، امی، کیا ہم بابا کو ساتھ نہیں لے جا سکتے؟ عفاف کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا، وہ جھکی، بیٹی کو گلے سے لگایا اور دھیرے سے بولی، ہم بابا کو چھوڑ کر نہیں جا رہے بیٹا، ہم بابا کی روشنی کو ساتھ لے جا رہے ہیں۔ آخری بار وہ کمرے میں گئی، بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اس جگہ پر ہاتھ پھیرا جہاں ارسل سر رکھ کر سوتا تھا، پھر میز پر رکھی ان کی آخری تصویر اٹھائی، وہ مسکراہٹ جو اب صرف یادوں میں تھی۔ کمرے کے کونے میں وہی پرانی ڈائری رکھی تھی۔ عفاف نے اسے سینے سے لگایا جیسے کوئی دعا ہو جو وقت کے ساتھ محفوظ رہ گئی ہو۔ اس نے گھر کی ہر دیوار کو آخری بار چھوا، الماری، لائٹ کا بٹن، کچن کی کھڑکی اور وہ صحن جہاں زمل نے اپنے پہلے قدم لیے تھے اور ارسل تالیاں بجایا کرتا تھا۔ دروازے کی دہلیز پر پہنچتے ہوئے اس نے جوتے اتارے اور ننگے پاؤں قدم واپس لوٹی، سجدہ کیا، یا اللہ، جسے تو نے یہاں سے لے لیا اس کی خوشبو کو میرے اندر زندہ رکھنا، اور جسے تو نے میرے ساتھ رکھا زمل، اسے میرے ارسل جیسا بنانا۔ ایئرپورٹ کی کار باہر کھڑی تھی، سامان رکھ دیا گیا۔ زمل نے آخری بار کھڑکی سے باہر دیکھا اور بولی، امی، ہم واپس آئیں گے نا؟ عفاف نے لبوں پر مسکراہٹ سجا کر کہا، ایک دن ضرور، جب تم اپنے بابا کی کہانی دنیا کو سناؤ گی۔ طیارہ فضا میں بلند ہوا اور عفاف کی آنکھوں کے سامنے استنبول کا ساحل، نیلی چھتیں اور بوسفورس کا کنارہ چھوٹ گیا، مگر دل میں بس گئی جو وہ روشنی جو کبھی چھوٹتی نہیں۔ ملتان کی گرم ہوا میں مانوس خوشبو تھی۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی عفاف نے کھڑکی سے باہر دیکھا، دھوپ وہی تھی، سڑکیں وہی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک مختلف روشنی تھی۔ زمل اس کے ساتھ بیٹھی تھی، ہاتھ میں بابا کی تصویر تھامے، آنکھوں میں تجسس۔ امی، یہی ہے آپ کا شہر؟ عفاف نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، یہ وہی جگہ ہے جہاں تمہاری ماں نے پہلی بار خواب دیکھے تھے اور اب وہ خواب تمہارے ساتھ لوٹے ہیں۔ جب وہ گھر پہنچے تو پرانا دروازہ ویسا ہی کھڑا تھا۔ عفاف کے والد جہانگیر حیدر اور والدہ آمنہ دروازے پر منتظر تھے۔ جیسے ہی بیل بجی، آمنہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، میری بچی واپس آ گئی۔ عفاف ماں کے گلے لگی تو اس کے آنچل میں چھپے سارے برس پھسل گئے۔ باپ نے زمل کو سینے سے لگایا، ارسل کی امانت کو ہم اپنی دعاؤں میں پالیں گے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زمل دوڑ کر اس چھت پر پہنچی جہاں عفاف اکثر تنہا بیٹھا کرتی تھی، چاند دیکھا کرتی تھی، ارسل کے خوابوں کو سوچا کرتی تھی۔ زمل نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، امی، یہ چھت بابا کو یاد کرتی ہے نا؟ عفاف خاموشی سے اسے چھت پر لے گئی۔ نیلے آسمان کے نیچے پرندے اڑ رہے تھے، ہوا میں ہلکی سی مٹی کی خوشبو تھی، وہی بچپن والی۔ عفاف نے اپنی ڈائری نکالی، زمل کے ہاتھ میں قلم دیا اور کہا، یہیں سے میری کہانی شروع ہوئی تھی، آج تم لکھو، ارسل کی روشنی سے اور اپنی معصوم نگاہ سے۔ زمل نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا اور آہستہ سے لکھا، میرے بابا کا آسمان بہت بڑا تھا اور میرا اس کا دل اس سے بھی وسیع۔
اب ہم دونوں اس روشنی کو جلا دیں گے جو کبھی بجھنے نہ پائی۔ آفاق نے آسمان کی طرف دیکھا اور جیسے دل میں آواز آئی، واپس آ گئی ہو آفاق؟ اس نے آنکھیں بند کی اور کہا، ہاں ارسل، مگر اب میں کمزور نہیں ہوں۔ میں تمہاری محبت کو لفظوں میں بکھیرنے آئی ہوں اور تمہاری بیٹی کے خوابوں کو آسمان دینے۔ اور چھت پر بیٹھے ماں اور بیٹی نے پہلی بار ایک نئی کہانی لکھنا شروع کی، نئی روشنی، نئے سفر اور نئے یقین کے ساتھ۔ 15 سال بیت چکے تھے۔ ملتان کا وہ پرانا گھر اب پکا مکان بن چکا تھا، نئی اینٹیں، مضبوط دروازے، سنگ مرمر کا ذہن، مگر چھت ویسی ہی تھی، وہی کھردری سی اینٹیں، وہی پرانی منڈیر اور وہی آسمان جو کبھی آفاق کے سجدوں کا گواہ تھا۔ آفاق اب 35 برس کی ہو چکی تھی، چہرے پر نرمی، دل میں ٹھہراؤ اور آنکھوں پہ وہ روشنی جو صرف ان کو ملتی ہے جنہوں نے محبت کو کھو کر پایا ہو۔ آج شام زمن اس چھت پر کھڑی تھی، اب وہ 15 سال کی ہو چکی تھی، خوبصورت، سنجیدہ اور اپنے بابا ارسل کی جیتی جاگتی تصویر۔ لمبے بال، نرم آنکھیں، ہلکی سی مسکراہٹ، جیسے ارسل کی خاموشی دوبارہ سانس لینے لگی ہو۔ آفاق نے زمر کو دیکھا تو لمحہ بھر کو سانس رک گیا، دل میں ایک سرگوشی اٹھی، یہ تم ہو ارسل؟ زمر چھت کے کونے پر بیٹھی تھی اور ارسل کی پرانی ڈائری پڑھ رہی تھی، جیسے باپ کی روح بیٹی کے لفظوں میں اتر آئی ہو۔ آفاق خاموشی سے اس کے پاس جا بیٹھی۔ دھوپ کا رنگ سنہری ہو چکا تھا اور آسمانوں پر چڑیوں کا ہجوم گھر لوٹ رہا تھا۔ وہ چھت خاموش تھی، مگر اس خاموشی میں ارسل کی ہنسی، زمر کا چہکنا، ابا کی دعائیں اور آفاق کی پہلی دعا اب بھی گونج رہی تھی۔ لاہور ڈیفنس کا پرانا پوش علاقہ، ایک بڑی سفید کوٹھی جس کی کھڑکیوں پر پردے ہمیشہ گرے رہتے تھے، آج اندر کا ماحول زیادہ خاموش تھا۔ کوئی مہمان نہیں، کوئی نوکرانی کی آواز نہیں، ایک خالی سا ہال اور اس کے بس میں ایک سنگل صوفہ۔ لطیفہ حیات وہی بیٹھی تھی، سفید دوپٹہ سر پر، ہاتھ میں تسبیح اور آنکھیں مسلسل ایک تصویر پر جمی ہوئی تھیں، زیان کی تصویر، وہی جو جوان سال مغرور چہرہ جسے لطیفہ نے ہمیشہ دوسرے بچوں سے بہتر سمجھا تھا، لیکن جسے اس کے غرور نے برباد کر دیا۔ دھوپ کھڑکی سے اندر آتی اور زیان کی تصویر کو سونے جیسا کر دیتی۔ لطیفہ اس تصویر کو گھنٹوں تک دیکھتی رہتی، جیسے کوئی ماں اپنے مرے ہوئے بیٹے کو وقت کے پردے سے زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میرا بیٹا، میں تمہیں روک سکتی تھی، ارسل کو بچا سکتی تھی، احلام سے انصاف کر سکتی تھی، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک آنسو اس کے رخسار سے بہہ کر تصویر پر گرا۔ دیوار پر ارسل اور آفاق کی شادی کی وہ واحد تصویر اب بھی لٹکی تھی، جسے لطیفہ نے برسوں چھپا کر رکھا تھا، لیکن اب اس پر نظر پڑتے ہی دل دہل جاتا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، آفاق، جسے میں کمزور سمجھتی تھی وہ سب سے مضبوط نکلی، اور جسے میں نے دنیا کے لائق سمجھا وہی دنیا سے ہار گیا۔ کوٹھی کے اندر اذان کی آواز آئی۔ لطیفہ نے تسبیح روکی، نماز کی چادر اوڑھی اور پہلی بار دل سے سجدے میں گئی۔ یا اللہ، زیان کو معاف کرنا اور مجھے اس ماں کا صبر عطا فرما جسے تو نے گمراہی میں بھی اپنی طرف لوٹنے کا راستہ دیا۔ کوٹھی کے باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی، لیکن اندر کا سکوت ویسا ہی تھا۔ عالیہ کی شادی کے بعد اب کوئی لطیفہ کا دروازہ کھولنے نہیں آتا تھا۔ دوپہر میں ناشتہ اکثر رہ جاتا ہے اور شام کی چائے صرف زیان کی تصویر کے ساتھ پی جاتی ہے۔ استنبول کے ایک جدید علاقے میں ایک خوبصورت اپارٹمنٹ، صاف ستھرا، مہنگا فرنیچر، دیواروں پر بین الاقوامی ایوارڈز اور بزنس سرٹیفکیٹس، جگہ جگہ احلام کی کامیابی کی نشانیاں چمک رہی تھی، لیکن دل وہ کہیں نہیں تھا۔ احلام اس وقت گلاس کی بڑی کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی، کپ میں کافی اور سامنے استنبول کی جگمگاتی روشنی۔ آج اس کی کمپنی نے سب سے بڑی ڈیل سائن کی تھی، میگزین میں اس کا انٹرویو شائع ہوا اور کل وہ ایک ٹی وی پروگرام میں بطور مہمان جا رہی تھی، مگر آج کی رات، جیت کی رات، اس کے دل میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ کامیابی مل گئی، مگر جس کے لیے خود کو ثابت کرنا چاہا تھا وہی نہ رہا۔ زیان، تم نے صرف مجھے نہیں کھویا، خود کو بھی مٹا لیا۔ وہ میز کی طرف بڑھی جہاں محمد کی تصویر رکھی تھی۔ اب وہ 14 سال کا ہو چکا تھا، مگر آنکھوں میں ایک سوال اب بھی ویسا ہی تھا جیسے بچپن میں تھا، بابا کہاں ہے؟ اسی لمحے دروازے کی آواز آئی، محمد اسکول سے واپس آیا تھا، بیگ کندھے پر، چہرہ تھکا ہوا۔ امی، آپ گھر ہیں؟ احلام جلدی سے اس کی طرف بڑھی، مگر محمد دھیرے سے کمرے میں چلا گیا۔ کوئی گرم جوشی، کوئی سوال، کوئی بات نہیں۔ احلام دروازے پر رکی، محمد کے پیچھے جانا چاہا، پھر رک گئی۔ یہ بچہ بچپن میں باپ کے پیار سے محروم رہا، اب ماں کی موجودگی میں بھی خاموش ہے۔ کمرے کے دروازے کے باہر بیٹھ کر احلام نے آنکھیں بند کی اور دل میں کہا، زیان، تمہاری ایک غلطی نے میرے بیٹے سے ہنسی چھین لی اور مجھے وہ بنا دیا جو جیت تو گئی مگر خالی ہاتھ رہی۔
اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ محمد کھڑکی کے پاس بیٹھا آسمان دیکھ رہا تھا۔ شاید چاند میں کسی سائے کو ڈھونڈ رہا تھا جو باپ جیسا لگتا ہو۔ شام کی ہلکی روشنی چھت پر بکھری ہوئی تھی۔ فضا میں مٹی کی خوشبو، ہلکی ہوا اور اذان کی مدھم آواز۔ زمل اپنی ڈائری بند کر کے ماں کے قریب آ بیٹھی۔ وہ 15 برس کی تھی، مگر سوال اس کے چہرے پر ایک چھوٹے بچے کی طرح جھلک رہا تھا۔ اس نے ماں کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے پوچھا، امی، آپ نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی کہ انہوں نے بابا کو آپ سے لے لیا؟ ایک لمحے کو آفاق کی سانس تھم گئی۔ یہی سوال برسوں پہلے ارسل نے اس سے پوچھا تھا اور آج وہی سوال اس کی بیٹی نے کیا۔ آفاق نے بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر نہایت نرمی مگر یقین سے جواب دیا، اللہ نے مجھے ارسل دیا اور پھر واپس لے لیا۔ اللہ کی رضا کے آگے میری رضا کی کیا وقت رہ جاتی ہے؟ زمل، جسے اس نے دیا اسی نے لے لیا، لیکن جو چھین لیا وہ صرف جسم تھا۔ ان کی یاد، محبت، دعا، وہ تو اب بھی میرے اندر زندہ ہے۔ زمل نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار اسے مکمل سکون محسوس ہوا۔ کوئی خلا، کوئی الجھن، کوئی خوف باقی نہ رہا۔ نیچے سے آمنہ کی آواز آئی، زمل بیٹا نیچے آؤ، نانا ابو آ گئے ہیں۔ زمل خوشی سے اٹھ کر نیچے کی طرف دوڑ گئی۔ چھت پر صرف آفاق رہ گئی۔ ہوا نے اس کے دوپٹے کو آہستہ سے چھوا اور اس کے بال چہرے سے ہٹ گئے۔ آسمان نارنجی ہو چکا تھا، وہی رنگ جو ارسل کو پسند تھا۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی، دھیرے دھیرے چھت کے کنارے تک گئی اور آسمان کو دیکھتے ہوئے آخری الفاظ کہے، ارسل، میری عمر بھر کی آزمائشوں میں تمہارا چلے جانا سب سے تکلیف دہ تھا، مگر تمہاری یاد میری سب سے بڑی پناہ گاہ بن گئی۔ آفاق سفید دوپٹے میں لپٹی، آنکھوں میں تھکی ہوئی چمک، مگر چہرے پر اللہ سے صلح کرنے والی عورت کی تسکین۔ ختم شد۔